السلام علیکم دوستو، آپ سب کا اسلامی وائس چینل پر ویلکم، خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا کہ ہندوستان میں تعزیہ کب سے شروع ہوا اور کس نے سب سے پہلے بنایا۔ یہ چند تاریخی باتیں آپ کا بھائی تنویر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، تو لازماً آپ پوری ویڈیو دیکھیے تاکہ ہمیں کچھ سیکھنے اور جاننے کو ملے۔ اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ اللہ ہم سب کو خوش رکھے۔ دوستو، تعزیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مصیبت میں صبر کرنا، دلاسا دینا، تسلی دینا۔ اہل شیعہ کے ہاں تعزیہ ایک ایسی شکل و صورت کا نام ہے جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ کے طرز پر تعمیر کی جاتی ہے۔ یہ تعزیہ مختلف شکلوں اور مختلف چیزیں سونے، چاندی، لکڑی، بانس اور اسٹیل سے تیار کیے جاتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تعزیہ شروع کرنے والا عباسی دور خلافت کا حاکم معز الدولہ نامی شخص تھا، جس نے 18 ذو الحجہ سن 351 ہجری کو بغداد میں اعلان کروایا کہ 10 محرم الحرام کے دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے غم میں تمام دکانیں بند کر دی جائیں اور سیاہ کپڑے پہن کر ماتمی جلوس نکالا جائے۔ شیعوں نے اسے بخوشی قبول کیا، لہٰذا اسی دن سے ماتمی جلوس اور تعزیہ داری کا آغاز ہوا۔ لیکن یہ بات یہاں یاد رکھیے کہ موجودہ تعزیہ کی شکل صرف ہمارے ایشیائی ممالک میں پائے جاتے ہیں، ورنہ عراق میں صرف جھنڈے اور ماتم کا رواج ہے۔ تو پھر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ موجودہ تعزیہ کا نقشہ کہاں سے آیا؟ تو آج آپ کو پوری تفصیل اور ہر سوال کا جواب اس ویڈیو میں مل جائے گا، بس آپ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سن 1370 عیسوی کے آس پاس ہندوستان میں تیمور لنگ کی حکومت تھی۔ اس وقت ہندوستان بہت بڑا دیش تھا۔ اس طرح تیمور ایک وشال دیش کا بادشاہ تھا جس کی حکومت بہت بڑی تھی۔ تیمور ایک ترکی کا رہنے والا بادشاہ تھا۔ اس کو حضرت امام حسین سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اسی وجہ سے تیمور لنگ ہر سال محرم کے مہینہ میں روضہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے عراق جایا کرتا تھا۔ وہ دنیا کے کسی جگہ ہو لیکن وہ روضہ حسین پر ضرور جایا کرتا تھا، یعنی کوئی ایسا سال نہیں گزرتا تھا جو محرم کے مہینہ میں روضہ امام کی زیارت کے لیے عراق نہ گیا ہو۔ ہر سال جاتا اور فاتحہ خوانی کے بعد وہ اپنے مقام پر واپس آ جاتا۔ مگر ایک سال ایسا ہوا کہ تیمور لنگ کو ایک بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا۔ بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں نے اس کا علاج کیا مگر اس کی بیماری کا علاج نہ ہو سکا۔ اس کے بعد جیسے ہی محرم کا مہینہ قریب آیا تو وہ حضرت امام حسین کی محبت میں بے چین ہونے لگا۔ اس کی روضہ امام حسین کی زیارت کرنے کی خواہش بڑھنے لگی، مگر وہ اس بار اس حال میں نہیں تھا کہ وہ زیارت کو جا سکے، کیونکہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اس وقت کے بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں نے بھی سفر کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس بات کا بادشاہ تیمور لنگ کو بہت افسوس ہو رہا تھا، مگر اس کے دربار میں ایک منتری تھا جو شیعہ تھا اور وہ بہت خاص تھا، تو اس نے شیعہ منتری کو اپنے پاس بلایا اور اپنی ساری حالت بتایا اور منتری کو کہا کہ کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ وہ کسی بھی طرح روضہ امام حسین کی زیارت کر سکے۔ لہٰذا بادشاہ کے حکم پر منتری نے شہر میں اعلان کروا دیا کہ جو بھی شخص امام حسین کی روضہ کی شکل کا ہو بہو بنا کر لائے گا، بادشاہ اسے بہت سارا انعام دے گا۔ اس وقت کے کلاکار اپنی محنت سے بانس اور کھجور کے پتے جوڑ کر روضہ حسین جیسا ماڈل تیار کر لیا جو ہو بہو روضہ حسین جیسا دکھتا تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے بادشاہ تیمور لنگ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اپنے منتری کو بہت سارا انعام دیا اور کلاکاروں کو بھی بہت انعام دیا۔ جب یہ ماڈل تیار ہو گیا تو اس دن سے اس کا نام تعزیہ ہو گیا اور اسی دن سے تعزیہ کی شروعات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد تیمور لنگ کے اس تعزیہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی کہ بادشاہ نے امام حسین جیسا روضہ بنوایا ہے، تو لوگ دور دور سے امام حسین کی محبت میں اس تعزیہ کو دیکھنے تیمور لنگ کے پاس آنے لگا اور بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کے ماڈل بنا کر تعزیہ لانے لگا۔ اس کو دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوتا اور ان سب کو بہت سارا انعام دیتا۔ مگر کچھ دنوں بعد بادشاہ کی موت ہو گئی اور یہ 1370 عیسوی سے لے کر 1405 عیسوی تک ہی چلا، یعنی 35 سال بعد تیمور لنگ کی موت ہو گئی۔ مگر جب تک اس کا رواج پورے بھارت ہی میں نہیں بلکہ رسیا اور چائنا سب میں پھیل گیا تھا۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے بھارت کا بٹوارہ ہو گیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان بن گیا، مگر آج بھی ہر جگہ یہ رسم چل رہی ہے اور سب اپنے اپنے دیشوں میں تعزیہ بنا کر نکالتے ہیں، مگر اس کی شروعات سب سے پہلے ہندوستان کا بادشاہ تیمور لنگ نے ہی کیا تھا۔
میرے دوستو، ان تاریخی حقائق پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تیمور لنگ نے ہندوستان میں تعزیہ بنوایا اور آج تک یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی دوسری نئی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔